بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب. اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے آج میں نے کچھ پوچھنا ہے جی کہ 2025 میں وہ کون سے بروج کی خواتین ہیں جن پر کالا جادو ہو سکتا ہے. ویسے تو خواتین کا جو سا ہے کہ انہی پر ہی کیوں زیادہ اثر رکھتا ہے، کہ زیادہ ان پر ہی کیوں ہوتا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے. اور اس کا توڑ کیا ہے اور یہ کس کے کیا کیا اثرات ہوں گے، وہ بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. سر کالا جادو کے کچھ لوگوں کا کانسیپٹ ہے جی ہم پر ہو گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میرے بال گرنے لگ گئے. کچھ خواتین کا بہت زیادہ ہے کہ جی میرا یہ مسئلہ ہو گیا تو مجھ پر کالا جادو ہو گیا. اب یہ 4 بروج آپ نے مجھے بتایا کہ 4 بروج ہیں، یہ کون سی خواتین کے 4 بروج ہیں جن کے اوپر یہ اثر زیادہ کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. یہ بال گرنے والی بات آپ نے بڑی خوبصورت کہی ہے. مجھ پہ جو ہے وہ براؤن جادو ہو گیا تھا بھٹی صاحب، اس لیے میرے بال گر گئے. اچھا، میں آپ کو آن سیریس نوٹ بتاتا ہوں کہ جادو جو ہے نا اس کا ذکر جا بجا قرآن پاک میں ہے. موعظتین اللہ رب العزت نے ان کا نزول اسی لیے کیا تھا کہ جادو سے، برے وقت سے اللہ تعالیٰ بچائے ان کی تلاوت کرنے سے. موعظتین جو ہے سورہ فلق اور سورہ والناس کو کہا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کل اعوذ سے شروع ہوتا ہے تو معوذ اس لیے اس کو بولا جاتا ہے. اچھا، تین کا مطلب ہوتا ہے 2. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا خیر، عربی میں تو اس میں نا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جادو برحق ہے، کرنے والا کافر ہے. یہ کہا جاتا ہے نا جادو برحق ہے کہا جاتا ہے، مگر نظر کے بارے میں یہ کہا گیا کہ نظر برحق ہے. نہیں، جادو بھی کہا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں اچھا یہ جادو برحق ہے، کرنے والا کافر ہے. ٹھیک ہے. جادو باطل چیز ہے، برحق تو اللہ ہے. ہاں بالکل، اللہ حق ہے نا. بالکل. تو حق ہمیشہ باطل پہ غالب آتا ہے. تو جھوٹی غلط چیز ہے، آئی واش ہے یا تنگ کرنے کے لیے کوئی حربہ ہے، تو اللہ تعالیٰ تنگ نہیں ہونے دیتے نا. شرط یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے ساتھ صحیح طریقے سے جڑے رہیں. اچھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹ کیا جاتا ہے نا کہ جو تھے یہود وہ ایسے کرنا چاہتے تھے، ویسے کرنا چاہتے تھے، تو پھر وہ موعظتین جو ہیں ان کا نزول ہوتا ہے. اچھا، پھر عام آدمی جو ہے نا، یہ بیسیکلی ہمارے لیے بتایا گیا تھا کہ یہ چیز ہوگی، کیونکہ سامری جادوگر کا ذکر بھی ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے عصا کا ذکر بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. جگہ جگہ کے اوپر یہ چیزیں جو ہیں بتائی گئی ہیں. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیسے کیسے، بہت سارے طریقے ہیں. دیکھیں، 3 طرح کا جادو آپ کہہ لیں ہوتا ہے. اس میں پھر آگے کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں، جنتر، منتر اور تنتر. یہ 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، پھر سفلی علم. سفل کا مطلب ہوتا ہے نچلے درجے کا. سفلی علوم پہ گندی طاقتیں جو ہیں، ارواح خبیثہ جن کو کہا جاتا ہے، وہ کرتی ہیں کام. ٹھیک ہے. آپ کے گھر کا جو ٹوائلٹ ہوتا ہے نا، باتھ روم، ارواح خبیثہ کا مسکن ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں جی ہم تو دفتر کا آدھا کام جو ہے نا وہ باتھ روم میں بیٹھ کے کر لیتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں. بالکل. وہ پھر چمیٹتے ہیں ایسی چیزوں. وہ اخبار بھی وہیں پہ پڑھتے ہاں ہیں جی. سارا کچھ. اب کئی لوگوں نے بڑا نا باتھ رومز کو ڈیکوریٹ کیا ہوتا ہے، ریک لگایا ہوتا ہے، اس میں میگزینز لگائے ہوئے ہیں جناب، اور ٹائم سپینڈ ہو رہا ہے. وہ آپ بلکہ باتھ روم میں جب بھی جائیں نا تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے پھر جائیں. ایک تو دعا ہے نا خبث اور خبائث والی، وہ اگر یاد نہیں ہے تو آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے جائیں، اور جو مختصر ترین وقت آپ لگا سکتے ہیں کر کے باہر آئیں. اچھا، دوسرا نا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو 2025 ہے نا، اس سے پہلے ہم نے ویڈیوز کی تھیں، آپ کو یاد ہوگا راس الغول پہ. بالکل بالکل. میں نے آپ کو کہا تھا کہ راس الغول ایکٹیو ہوا اس وقت. بالکل. یہ شاید ہم نے نومبر میں کی تھی ویڈیوز، میرے خیال میں نومبر. تو یہ ایکٹیو ہے اور دنیا کے اندر اس طرح کے واقعات 1800 سال تک یہ ایک برج میں رہتا ہے. برج میں رہتا ہے. پھر 1800 سال کے بعد ابھی یہ ٹورس کے اندر موجود ہے. اب یہ یہاں سے جو نیگیٹیوٹیز دے رہا ہے نا، یہ سب سے پہلے دے رہا ہے ایریز کو، ایریز خواتین کو. اچھا.
اچھا، ان کے لیے ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ایریز کا رولنگ لارڈ ہے مارس، مریخ اس وقت نیچ درجے کے اندر ہے، یعنی کمزور ترین حالت میں، حبوط کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے، یہ ابھی جیمنائی میں موجود ہے. ٹھیک ہے، جیمنائی سے اس نے پھر اپنے نیچ کے گھر میں کینسر میں چلے جانا ہے. وہاں پہ جا کے اس کی طاقت بالکل 33% جو ہے نا وہ رہے گی. تو ایریز کا تعلق ہے مارس کے ساتھ. ٹھیک ہے، انرجیز جو ہیں ویک ہیں ٹھیک ہے، ایریز کی. ٹھیک ہے. اچھا، خواتین پہ آپ نے کہا نا زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو نیگیٹو انرجی کو اٹریکٹ کرنے کی طاقت ہوتی ہے نا، وہ کچھ خواتین میں وہ زیادہ ہوتی ہے، بائی برتھ ہوتی ہے، اورا ویک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایریز خواتین وہ جن کا اورا ویک ہے، ان کے لیے پرابلمس جو ہیں وہ زیادہ اس طرح سے آ سکتی ہیں کہ ایریز کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے. ایریز خواتین کو چاہیے کہ کچن کے اندر جس وقت کام کر رہی ہیں تو آگ کو احتیاط سے استعمال کریں، یعنی بے احتیاطی نہیں ہوتا. کئی دفعہ دوپٹہ چلا گیا، بالکل. یا آپ نے دیکھا ہے کہ کھلے بالوں کے ساتھ بھی چلی جاتی ہیں، ان کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. یہ بھی ہے. اچھا، بالکل. خواتین کو آپ نے دیکھا بائکس پہ بیٹھی ہوتی ہیں، پیچھے ان کی چادر جو ہے وہ پھنس جاتی ہے پہیے کے اندر. بالکل. اچھا، یہ ایریز خواتین کو چاہیے کہ آگ سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کے اندر خیال رکھیں. ان کو اس طرف سے جو ہے یہ چیز کیپچر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور ان پہ دیکھیں انرجی اس وقت چونکہ ویک ہے، اور گھر میں آپ کے نا کچھ جگہیں ایسی ہیں، جیسے میں نے باتھ روم آپ کو بتایا، بالکل. ہم لوگوں کو ویسے تو جو چاہیے نا وہ یہ چاہیے کہ باوضو حالت میں ہم لوگ رہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جب رہ سکتے ہیں. وضو ہمارا خطا ہو جائے تو پھر ہم وضو کر لیں. بالکل. جب آپ وضو میں ہوتے ہیں تو بہت زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ جادو اثر نہیں کرتا. یہ اوور آل سب کو میں بتا رہا ہوں. اچھا، ایریز خواتین کو یہاں سے جو ہے پرابلم ہوتا ہے. جی، دوسرا نا ایریز کا رولنگ لارڈ جو ہے وہ مارس ہے. مارس کا تعلق کیمیکلز کے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں نے راس الغول کا ذکر کیا تھا کہ لوگوں میں خودکشی کا رجحان جو ہے بالکل، وہ بڑھ سکتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، ایسی سچویشن آ سکتی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو چلتی ہوئی گاڑی کے آگے لے آئیں، ٹرین کی پٹری پہ کھڑے ہو جائیں، یا کچھ اپنے آپ کو کسی کیمیکل سے نقصان پہنچائیں. بالکل. یہ سوچ، یہ انرجی جو ہے جس وقت آئے ایریز خواتین کے اندر، خاص طور پہ مرد حضرات بھی ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، تو ان کو چاہیے ان کے موضوعتین جو ہیں بالکل ان کو کثرت سے پڑھیں. خواتین کا یہ ہوتا ہے بہت زیادہ کہ جی گھر میں لڑائی اگر ہے تو ہم پر جادو ہو گیا، تو یہ اس میں لڑائی والا معاملات بھی ہیں. میں وہ بتاتا ہوں. وہ لیو خواتین، وہ دوسرا برج ہے. اچھا، یہ خواتین زیادہ تر تند مزاج ہوتی ہیں، تیز مزاج کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو چاہیے یہ لیو والی. لیو والی. اچھا، ایریز والی بھی ہوتی ہیں، لیو والی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہیں، حاکمانہ ان کا رویہ ہوتا ہے اوور آل. ٹھیک ہے. تو اور خاص طور پہ جب زائچے میں پوزیشن پلانٹس کی نیگیٹو ہوتی ہے نا، تو پھر ان کا گھر میں لوگوں کے ساتھ سلوک کو مینٹین کرنا ویسے ہی مشکل ہوتا ہے. اور اوپر سے پھر یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ آپ کے عزیز رشتہ دار ٹھیک ہے، آپ سے جیلس ہوتے ہیں، کوئی دوست ہوتے ہیں، وہ آپ کے گھر میں وزٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی کام ڈالتے ہیں، اور پھر وہ آپ غور کریں آپ کے باتھ روم میں جائیں گے وہ بار بار کوئی چیز رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کے کچن کی طرف رخ زیادہ کریں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ جب وزٹرز آئیں. اچھا، جب آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں تو تب بھی خیال رکھیں. یہ سارے بروج کو کہہ رہا ہوں میں. کھانے پینے کے ہاں، معاملات. آپ نے کرنا یہ، میں وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کیا کرنا ہے. لیو خواتین جو ہیں دوسرا برج ہے، ان کو خیال رکھنا ہے، کیونکہ جب گرہن آئے گا نا، خاص طور پہ 29 مارچ کو، ٹھیک ہے، اس کے قریب، اس سے 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے خیال رکھیں، اس سے 1 مہینہ 1.5 مہینہ بعد پری اور پوسٹ ایفیکٹس جو ہیں اس کا بہت زیادہ، اس کے اندر بہت زیادہ چانسز ہیں یہ چیز جو ہے یہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تیسرا برج آتا ہے جی اسکارپیو. اسکارپیو ہے تو واٹر سائن، مگر اس کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ مارس ہے. وہ پھر وہی پوزیشن ہے کہ مارس جو ہے وہ حبوط کی حالت میں ہے. اچھا، ٹھیک ہے، مارس جو ہے وہ اس وقت فال میں ہے. ٹھیک ہے، فال کے اندر ہونے کی وجہ سے انرجیز جو ہیں ویک ہیں. ان کو زیادہ تر چانسز یہ ہیں کہ بذریعہ منہ جو ہے فوڈ انٹیک ہے، لیکوڈ انٹیک جو ہے، واٹر انٹیک جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، کہ کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی چیز کنزیوم کرنی پڑ جائے، یا کوئی
چیز جو ہے گھر میں ایسی ہے کہ جو آپ کے گھر کوئی گیسٹ ہے وہ آیا ہے, وہ آپ کو کھانے پینے کی چیز جو اس نے دی ہے, ٹھیک آپ نے خیال کرنا ہے اس چیز کا. توڑ میں آپ کو اینڈ پہ بتاتا ہوں اوور آل سب کے لیے. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جی کہ کہتے ہیں کہ جی میٹھے پہ بڑا اثر ہوتا ہے کہ میٹھے میں زیادہ. میں آپ کو یہاں پہ نا آپ کے ویورز کے لیے ایک چیز بتاتا ہوں کہ جو نمکین چیز ہوتی ہے نا اس پہ جادو زیادہ ہوتا ہے. میٹھے کی نسبت جو ہے نا وہ جو میٹھا ہے نا اس کو جنات پسند کرتے ہیں. ہاں جو جادو ہے نا اس کے لیے میڈیم جو ہے وہ سالٹ کا زیادہ یوز کیا جاتا ہے. اچھا نمکین چیز پہ جو ہے وہ زیادہ جادو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر دوسرا یہ ہے کہ کئی دفعہ مہمان ہوتے ہیں نا, اسکارپیو خواتین کو میں کہوں گا کہ آپ کے گھر کوئی خواتین مہمان آئی ہیں, 2 4 5 دن انہوں نے رہنا ہے, ٹھیک ہے, اسپیشل نظر رکھیں. ہاں وہ کچن میں جی میں آپ کو بنا کے کھلاتی ہوں, ہاں اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاسٹ میں ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن کو بہت اچھا نہیں رہا, اب وہ اچھا بننے کی کوشش کر رہی ہیں تو نظر رکھیں. آپ ان کو جانے ہی نہ دیں, ٹھیک اگر ہے. چلے جاتی ہیں تو پھر نظر رکھیں. اور پھر جو بھی وہ بنائیں, آپ نے کھانے سے پہلے کیا کرنا ہے, میں ویسے چلے ساتھ بھی بتا دیتا ہوں. سورہ قریش ہے نا جو, ٹھیک ہے. اس کے اندر تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, 3 مرتبہ پڑھ لیں دل میں, ٹھیک ہے. سب کو یاد ہوتی ہے. اور وہ پڑھ لیں, اگر زہر بھی ہوگا نا کھانے میں وہ اثر نہیں کرے گا. کیا بات جادو تو پھر اور چیز ہے نا. اچھا کیا بات اس کے بعد آتا ہے بھٹی صاحب ایکویریس. ایکویریس جو ہے یہ لاسٹ ایئر سائن ہے کسی بھی ذائچے میں, یعنی بادی برج ہے یہ, ٹھیک ہے. ان کو چاہیے کہ ایسی جگہوں پہ وزٹ نہ کریں اس سال کے اندر, تو خاص طور پہ کیونکہ راس الغول کے ایفیکٹس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں پراپرلی. ٹھیک ہے. تو اس جگہ, ایسی جگہ جہاں پہ کوئی ویران جگہ ہے, کوئی کسی جگہ پہ آپ بیٹھ گئے ہیں جا کے تنہائی میں, کوشش یہ کریں, خواتین کو تو ویسے ہی نہیں قبرستان میں جانا چاہیے, اور ویران جگہوں کے اوپر جانے سے گریز کریں. اور دوسرا, اکیلا ٹائم سپینڈ نہ کریں, کوشش کریں کہ انٹرمنگل کریں لوگوں کے اندر, اپنی فیملی کے اندر, اپنی سہیلیوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم گزاریں. اکیلا ٹائم جو ہے وہ نہ گزاریں, تنہائی میں نہ رہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر نظر بد اور حسد کا شکار بھی یہ خواتین جو ہے نا, یہ اس سال چانسز ہیں کہ زیادہ ہو سکتا ہے, کیونکہ انرجی کے پیٹرنز ویک ہیں ان کے. اب علاج کی بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنی جو نماز ہے اس میں باقاعدگی رکھیں, وہ رکھیں. اس کے بعد قرآن پاک آپ روزانہ کھولیں. اگر آپ نان مسلم ہیں تو آپ کا جو بھی مذہب ہے, جو بھی دین ہے, جو بھی مسلک ہے آپ کا, آپ اس کے ساتھ جو ہے اپنا حساب کتاب صحیح رکھیں. کیونکہ الٹیمیٹلی بھٹی صاحب آپ بھگوان کہہ دیں, آپ گاڈ کہہ دیں, بات اللہ رب العزت کی ہے تو اللہ ہی نا, کریٹر اصل تو خالق تو اللہ ہے. آپ جڑے رہیں, کیونکہ دیکھیں انجیل وہ بھی الہامی کتاب ہے, زبور, تورات, قرآن پاک سب الہامی کتابیں ہیں. جس کو جو ملا ہے وہ اپنے دین کے ساتھ جڑا رہے. ٹھیک ہے. ایک پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس گھر سے نکل رہی ہیں یا گھر میں انٹر ہو رہی ہیں, تب آپ آیت الکرسی جو ہے اس کو پڑھیں. اگر آپ کسی سفر پہ جا رہی ہیں, ایسے سفر پہ جہاں پہ آپ کو کسی ایسے گھر میں جانا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی, تو آپ کو شک ہے, ہاں تو آپ نے یہ کرنا ہے, یہ میں سب کو کہہ رہا ہوں, میل فیمیل سب کے لیے, آیت الکرسی کو اس طریقے سے پڑھنا ہے. ایک دفعہ پڑھیں, اپنے سامنے پھونک دیں. ٹھیک ہے. دوسری دفعہ پڑھیں, اپنے رائٹ سائڈ پہ پھونکیں. ٹھیک ہے. تیسری دفعہ پڑھیں, لیفٹ سائڈ پہ پھونک دیں. ٹھیک ہے. چوتھی دفعہ پڑھیں اپنے بیک پہ. ٹھیک ہے. 5ویں دفعہ آسمان کی طرف. یہ 5 مرتبہ آیت الکرسی جو ہے یہ پڑھیں. اس کے بعد جب آپ اس جگہ پہ پہنچیں جہاں پہ آپ کو خوف ہے کہ کچھ وہ کھلا سکتے ہیں یا کچھ, تو آپ ان کے گھر یا جگہ کے اوپر, دفتر ہے یا کوئی بھی, پہنچنے سے پہلے آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھیں. اور اس کی جو آخری آیت ہے نا, ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم, اس کو 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے پہ دم کر لیں. ویری گڈ. ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ بے فکر ہو کے جائیں. پھر کچھ کھانے لگیں یا پینے لگیں تو آپ سورہ قریش وہ پڑھ لیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو خواتین ہیں جن کا ہم نے بتایا ہے, یا حضرات بھی ہیں, خاص طور پہ خواتین, ان کو چاہیے کہ موعظتین جو ہے نا یہ اپنے ورد میں رکھیں روزانہ, کم از کم 33 مرتبہ. روزانہ سورہ فلق کو پڑھیں اور 33 مرتبہ سورہ والناس کو پڑھتی رہیں.
ٹھیک ہے. اس کے اوپر پانی پہ دم کر لیں. جو لوگ جو مسلک اجازت دیتے ہیں پانی پہ دم کرنے, وہ پانی پہ دم کر کے پی لیں. اپنے اوپر دم کر لیں. ٹھیک ہے, اپنے گھر کے یا جہاں پہ بھی آپ رہ رہے ہیں, کام کی جگہ ہے, اس کے اطراف میں آپ پھونک دیں. پانی کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ پڑھ کے پھونکیں اور چھڑک دیں, اس میں بے حرمتی ہوتی ہے کلام کی بیسیکلی. وہ کہتے ہیں کہ جی کونوں میں پھینک دیں, وہ بیسیکلی وہ بہ کے اسے نیچے آنا ہوتا ہے. بالکل یہ نہیں کرنا چاہیے, آپ پھونک دیں. ٹھیک ہے نا, یہ کریں. دوسرا یہ کہ آیت الکرسی جو ہے وہ رات کو سوتے وقت اسی طریقے سے پڑھیں کہ اس کی جو آخری آیت ہے نا, یہ آیت ایسی ہے بھٹی صاحب کہ بڑے بڑے جنات وہ الٹ جاتے ہیں, یعنی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے. ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. سر ان کا کوئی صدقہ بھی ہے کہ صدقہ دیں تو صدقہ اپنی استطاعت کے حساب سے پرندوں کو دے دیں, انسانوں کو دے دیں, کھانے پینے کی چیزیں جو ہے نا. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے یہ کام, بھوکے کا پیٹ بھرنا. تو جو مستحقین ہیں, آپ کے اپنے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں, رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں, عزیز و قارب اور دوست احباب, محلے دار, جہاں پہ آپ. اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو نہیں استعداد رکھتے, وہ بے شک حشرات الارض کو, چیونٹیوں کو, چینی, کوئی بسکٹ, کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ دے دیں. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, 4 بروج کی خواتین کے حوالے سے احتیاط بھی بتا رہے تھے اور نشانیاں بھی بتا رہے تھے, اور کس طرح سے یہ جادو ہو سکتا ہے وہ بھی بتا رہے تھے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.